بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ارشد یاسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈار۔ ناظرین، لندن میں اہم فیصلے ہونے کے بعد پاکستان میں بھی اہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں۔ افراتفری، اور یہاں بھی عمران خان نے کمر کس لی ہے۔ اب لگتا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سیاسی ماحول اتنا گرم ہو گیا ہے کہ اب ختمی آخری مراحل پہ بات آ گئی ہے۔ آخری مراحل میں فیصلہ کن مرحلہ شروع۔ مسلم لیگ نون نے بھی فیصلہ کر لیا کہ ہم اسمبلیاں تحلیل نہیں کریں گے، جس طرح میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں کہا، اور اب عمران خان نے بھی یہ طے کر لیا کہ اب اسمبلیاں توڑیں یا نہ توڑیں، ہم گھیراؤ کریں گے اسلام آباد کا۔ اب اسلام آباد کا گھیراؤ کریں گے کیسے، کب، یہ تو کافی عرصے سے ہم سنتے آ رہے ہیں، لیکن سنا ہے عمران خان نے اپنی حکمت عملی تبدیل کر دی ہے۔ اب نئی حکمت عملی کیا بنائی ہے، اور پہلی حکمت عملی اس میں تبدیلی کیوں کی ہے، اور کیا کیا، کیا ہونے جا رہا ہے ناظرین، یہ ابھی آپ کے ساتھ ہم تفصیل سے شیئر کرتے ہیں۔ پنجاب حکومت کی تبدیلی لوگوں کا خواب ہے، اور اس حوالے سے عملی اقدامات بھی اٹھائے جا رہے ہیں۔ اب مقابلہ جو ہے پوری ٹکر کا ہے، 50-50 ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے تو کیسے، اگر نہیں ہو سکتا تو کیسے، اس پہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سارے معاملات کو۔ ناظرین، جس طرح ہم نے اپنے پچھلے ولاگ میں یہ بات کی تھی کہ سندھ کے سیلاب میں بھٹو ڈوب گیا ہے، اب عام لوگ ہی بھٹو کے خلاف اور پیپلز پارٹی کے خلاف سراپا احتجاج نہیں بنے، بلکہ وہاں پر ان کی فیملی میں اصل بھٹو ذوالفقار جونیئر بھی میدان میں آ گیا۔ وہ ہم نے آپ کے سامنے ساری چیزیں شیئر کی تھیں، اور اصلی بھٹو بہن فاطمہ بھٹو، جو کافی عرصے سے غیر فعال تھیں، وہ بھی اپنے بھائی کی مدد کے لیے اور اپنے سندھ کے اندر سال سے مسلط پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف ٹویٹ کرنا انہوں نے شروع کر دیا۔ فاطمہ بھٹو نے جو نئی ٹویٹ کی ہے ناظرین، وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ فاطمہ بھٹو نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو میرے دادا کو جس طرح عدالتی قتل ہوا، اسی طرح لگتا ہے کہ عمران خان کا بھی عدالتی قتل ہوگا۔ یہ ناظرین فاطمہ بھٹو نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے، اور انشاء بھی کر دیا کہ بھٹو کو عدالتی قتل ہوا، اور اب عمران خان کا عدالتی قتل ہونے جا رہا ہے۔ اب عدالتی قتل سے کیا مراد ہے؟ بھٹو کو بھی عدالت سے سزا ملی اور پھانسی لگ گئے۔ اب عمران خان کے خلاف بھی مقدمات تو عدالتوں میں ہیں ہی، اور چیف الیکشن کمیشن کا اگر بس چلے تو وہ 1 منٹ ضائع کیے بغیر عمران خان کو نااہل قرار دیتے، کیونکہ جو کیس بنتے ہیں نہیں بنتے وہ ان پر بھی نوٹس دے رہے ہیں، جاری کر رہے ہیں، ان کی بھی سماعت کر رہے ہیں، اور وہ ان کا میرے خیال سے میں جو سمجھ رہا ہوں سارے معاملات کو، جس طرح غیر آئینی جو اختیارات سے تجاوز کر رہے ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ عمران خان کو نااہل قرار دینا ہی دینا ہے، بھلے بعد میں عدالتیں جو ہیں اس کو ختم کر دیں، کیونکہ پہلے بھی تو الیکشن کمیشن کے بے شمار ویسے کیسز ہیں جن کو غیر آئینی قرار دے دیا گیا ہے۔ اب توشہ خانہ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس پہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ کر لیا کہ ان کو نااہل قرار دینا ہے۔ اب دیتے ہیں نہیں دیتے، یہ بات کے معاملات۔ اب فاطمہ بھٹو نے یہ بات کی تو اس کا مطلب ہے کہ پھر عدالت اور الیکشن کمیشن، جس طرح میں کہہ رہا ہوں، اس میں سے کوئی فیصلہ آنے والا ہے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ناظرین، اب پنجاب حکومت کے حوالے سے جس طرح یہ فیصلہ ہوا، کل عمران خان اس میں نواز شریف کے زیر صدارت چند لوگوں کا اجلاس ہوا، اس میں انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت ہر حال میں ہمیں لینی چاہیے۔ اس میں نئی بات یہ انہوں نے کی کہ حمزہ نہیں تو نہ صحیح، کسی اور کو وزیر اعلیٰ بنایا جا سکتا ہے تو بنا دیں، لیکن پنجاب حکومت ہماری ہی ہونی چاہیے۔
ناظرین اس پہ ہو کیا رہا ہے؟ اس پہ آصف زرداری سیلاب زدگان کی امداد کے لیے تو وہ نہیں پہنچے کیونکہ بیمار تھے، لیکن وہ سنا ہے کہ لاہور آ رہے ہیں اور لاہور میں میدان سجانے کے لیے تیار ہیں، اور پیپلز پارٹی کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نمبر پورے ہیں اور ہم پرویز لائی کی حکومت کا خاتمہ کر دیں گے۔ یہ پیپلز پارٹی کے وہ لوگ کہتے ہیں جن کی پنجاب اسمبلی میں ٹوٹل نشستوں کی تعداد 7 ہے۔ ناظرین 7، 8واں آدمی ان کے پاس نہیں ہے، 7 بندے ہیں پیپلز پارٹی کے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اعداد پورے ہیں، دانے پورے ہیں اسمبلی ختم کرنے کے لیے۔ ظاہر ہے اقتدار میں بندہ ہو نہ ہو، پیسے ہوں تو تبدیلیاں تو لائی جا سکتی ہیں، اب وہ کس بنیاد پہ کہتے ہیں۔ لیکن اس میں جو بڑا سرپرائز ہے وہ کل وفاقی وزیر شیخ رشید نے دیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ پرویز لائی اور چودھری شجاعت کے درمیان صلح ہونے جا رہی ہے، مصالحت ہونے جا رہی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے پرویز لائی سے بھی بات کی اور میں نے چودھری شجاعت سے بھی بات کی، دونوں کو سمجھایا کہ آپ کے بیٹے بھی جو ہیں ان کو بھی حصہ مل گیا، وہ بھی وفاقی وزیر ہیں، پرویز لائی کو بھی حصہ مل گیا کہ وہ بھی وزیر اعلیٰ ہیں، تو پھر لڑائی کس چیز کی ہے؟ آپس میں صلح کریں اور معاملہ پاکستان کا سوچیں۔ اب اگر ان کی صلح ہو جاتی ہے تو پھر یقیناً پرویز لائی کے خلاف وہ کارڈ جو شجاعت کارڈ کھیلنا جانا تھا وہ تو نہیں کھیلا جا سکتا۔ ممبر ان کے پاس پورے نہیں ہیں، بے شمار، مطلب 2 درجن سے زیادہ نون لیگ کے ارکان ایسے ہیں جن کے پرویز لائی کے ساتھ رابطے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پی ٹی آئی کی ٹکٹ دے دی جائے تو ہم آج ہی استعفیٰ دے دیتے ہیں۔ ان کا رول کیا ہوگا، ان کا کردار کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں سامنے ہیں۔ اس حوالے سے لگتا تو یہی ہے بظاہر کہ پنجاب میں تبدیلی کافی مشکل ہے۔ آسان صرف ایک صورت میں ہے کہ گورنر ان کو اعتماد کا ووٹ کا کہہ دے۔ اب اعتماد کا ووٹ کا کہیں گے تو 186 تو ممبر ان کے پاس بھی نہیں ہے، تو اس میں کوئی ٹیکنیکلی طور پہ کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن ناظرین اب اتنا بھی آسان نہیں ہے۔ اب عمران خان کیا کرنے جا رہا ہے؟ عمران خان نے اپنی حکمت عملی تبدیل کر دی ہے، وہ کسی قسم کا رسک لینے کو تیار نہیں ہے۔ اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ پنجاب میں حکومت کس کی ہوتی ہے کس کی نہیں ہوتی، لیکن وہ یہ نہیں چاہے گا کہ کسی صورت میں ان کے مخالفین کی حکومت ہو، اس لیے اس نے بھی اپنے پتے کھیلنے شروع کر دیے۔ اب اس نے اپنی حکمت عملی تبدیل کی ہے، اور اس نے لانگ مارچ کرنے کی تاریخ کا اعلان تو نہیں کیا، لیکن انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ اب ہمارا جو لانگ مارچ ہوگا وہ لاہور سے شروع ہوگا، لاہور سے شروع ہوگا اور اسلام آباد تک جائے گا۔ ناظرین پہلے حکمت عملی یہ تھی کہ پشاور سے آئیں گے اور باقی سارے صوبوں سے لوگ جو ہیں اسلام آباد کے ارد گرد اکٹھے ہوں گے۔ اب تبدیلی یہ ہوئی ہے حکمت عملی میں کہ اب لاہور سے لانگ مارچ شروع ہوگا اور اسلام آباد کی طرف جائے گا۔ پشاور سے جو لوگ آئیں گے وہ بھی اسلام آباد پہنچیں گے، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور باقی صوبوں سے اور پاکستان کے دیگر علاقوں سے جو لوگ آئیں گے وہ بھی اسلام آباد کے ارد گرد پہنچیں گے، مطلب اسلام آباد کا گھیراؤ کر لیا جائے گا۔ پہلے تو سننے میں یہ آ رہا تھا کہ یہ لانگ مارچ کا اعلان اس دن ہوگا جس دن نواز شریف کی وطن واپسی ہوگی، ان کے استقبال کے لیے لوگ نکلیں گے، اور دوسری طرف لانگ مارچ کے لیے پاکستان کی عوام باہر نکلے گی۔ وہ آخری دن ہوگا، اس سیاسی معاملات کو آگے لے کر جانا ہے یا اس کو ختم کرنا۔ لیکن اب کیونکہ تبدیلی ہوئی ہے حکمت عملی میں، اب لاہور سے اگر لانگ مارچ کا اعلان ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پنجاب اسمبلی میں اگر عمران خان اور پرویز لائی کے خلاف کچھ ایسا ویسا غیر قانونی کیا جانے کی بات سامنے آتی ہے تو اسی دن لانگ مارچ ہوگا لاہور سے۔ ناظرین یہ میرا ریڈار بتا رہا ہے، عمران خان نے ابھی تاریخ کا اعلان نہیں کیا، لیکن میرا ریڈار یہ کہہ رہا ہے کہ 15 دن کے وقفے کے بعد، اب 15 دن کا نوٹس دیا گیا ہے، اب 15 دن کے اندر تو پنجاب اسمبلی میں بھی کچھ نہیں ہوگا۔ اب اگر پنجاب اسمبلی میں کوئی غیر آئینی، مطلب گورنر صاحب ہی اگر کوئی اس طرح کی کوئی حرکت کر دیتے ہیں، گورنر رائے لگانے کی بات ہوتی ہے یا پرویز لائی کو اعتماد کے ووٹ کی بات کی جاتی ہے،
تو پھر اسی دن جناب لاہور سے لانگ مارچ کی تیاریاں ہوں گی، لوگ نکلیں گے، سڑکوں پر آئیں گے۔ اب عوام کی طاقت کیونکہ عمران خان کے ساتھ ہے، اب اس طاقت کی بنیاد پر ہی وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اور حکومت کے ساتھ بھی جو ہے وہ مذاکرات اور معاملات کو آگے لے کر جانے کی بات کرتا ہے۔ اور جب کہیں لینے دینے کی بات آتی ہے تو پھر عوام کی بات سامنے آتی ہے کہ عوام تو میرے ساتھ ہے۔ اب اس بنیاد پہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ بھی مجبور ہے، حکومت کے پاس بھی کچھ نہیں ہے، کیونکہ حکومت کے 14 سیاسی جماعتیں تو ہیں، لیکن وہ ساری جماعتوں کے قائدین صرف ٹیلی ویژن پر، وہ بھی سرکاری ٹیلی ویژن پر، پی ٹی وی پر، اور باقی ٹی وی پہ بھی ظاہر ہے وہ تھوڑا بہت ٹائم مل جاتا ہے ان کو، وہاں پر آ کے اپنی باتیں کر لیتے ہیں اور دھلے سے باتیں کر لیتے ہیں، جیسے حکومت بڑی کامیاب ہے اور عمران خان کچھ نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ ساری باتیں۔ عوام میں ان کی طاقت نہ ہے، اب بالکل نہیں ہے، کیونکہ ایک جلسہ کرنے کی تو پوزیشن میں نہیں ہے، آپ کے سامنے ہی ہے۔ اب اگر وہ عوام ان کے ساتھ نہیں ہے تو پھر کب تک یہ معاملات آگے چلیں گے؟ عمران خان نے بہرحال آج پھر چونیا کے اندر بھی اور جلسہ شاید آج کر رہے ہیں، وہاں بھی انتظامات ہیں اور یہ ہیں، وہاں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ظاہر ہے یہ انہوں نے ایک کمپین پوری شروع کی ہوئی ہے عوام کے ساتھ مسلسل رابطے کی، اور کل رات انہوں نے ٹیلی تھون بھی، تیسرا ٹیلی تھون بھی کیا، اور اس میں بھی لوگوں نے باہر سے لوگ ہی نہیں بلکہ کل رات تو پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے لوگ، اپنے ارکان اسمبلی، اپنے پارٹی کے صدر سیکٹری، یہ وہ زیادہ تر ان لوگوں نے ہی پیسے دیے ہیں، ٹیلی تھون میں پیسے دیے ہیں، کسی نے لاکھ دیا ہے، کسی نے کروڑ دیا، اپنی اپنی استطاعت کے مطابق کل رات یہ پی ٹی آئی کے لوگ سامنے آئے ہیں امداد دینے کے حوالے سے، یہ جن پہ یہ الزام تھا کہ یہ سیاست سیلاب آیا ہوا، یہ سیاست کر رہے ہیں، رات انہوں نے ثابت کیا کہ وہ سیاست ہی نہیں کر رہے، ہم سیلاب کے لیے آپ لوگوں سے زیادہ کام کر رہے ہیں اور اپنی جیب سے بھی پیسے ہم دے رہے ہیں۔ ناظرین، آپ کو یاد ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ 14 جماعتوں کے جو قائدین ہیں، ان میں سے کسی نے تو اپنی جیب سے 1 روپیہ بھی نہیں دیا، ان کی پارٹی کے لوگوں نے بھی، جس طرح عمران خان کہتا ہے جی 14-15 ارب روپے انہوں نے معاف کروا لیے ہیں اور اتنے ارب روپے جو ہے انہیں یہ لوٹ کے کھا گئے ہیں، یہ کھا گئے ہیں، وہ کھا گئے ہیں، ان میں سے بھی 1 روپیہ کسی نے نہیں دیا اپنی جیب سے، صرف باتیں کرتے ہیں، جس طرح میں نے پہلے کہا ٹیلی ویژن پر آتے ہیں، بلند باغ دعوے کرتے ہیں اور عوام کے ساتھ ہونے کی بات کرتے ہیں، لیکن 1 روپیہ سیلاب زدگان کے لیے انہوں نے نہیں دیا۔ آصف زرداری دیکھ لیں، کروڑوں روپے ووٹ خریدنے کے لیے پنجاب میں آ کر پنجاب اسمبلی کو لوگوں دے دیتے ہیں، لیکن سندھ کے اندر کسی کو پیسہ اپنی جیب سے نہیں دیا۔ یہی نہیں، سندھ حکومت نے نہیں دیا۔ یہی وجہ ہے کہ کل ڈنڈا بردار فورس نے مراد علی شاہ جو وہاں کے وزیر اعلیٰ ہیں ان کو روک لیا اور ان کو بڑی مشکل سے جان چھڑائی، انہوں نے ورنہ پٹائی وٹائی ہو ہی جانی تھی۔ پھر پنو عقل میں خورشید شاہ وفاقی وزیر ہیں، پہلے ان کے بیٹے کی پٹائی ہوئی تھی، رات لوگوں نے ان کو روک لیا، خورشید شاہ کو روک لیا، منت سماجے سے جان چھڑائی، واپس گئے۔ اب سندھ کے یہ حالات ہیں اور لوگوں کو پیسے دینے کو تیار نہیں ہیں، وہاں لوگ بچے بیچ رہے ہیں، اور نئی جو ڈیولپمنٹ رات میں دیکھ رہا تھا اس میں یہ ہے کہ جو کیمپ لگائے گئے ہیں، ریلیف کیمپ لگائے گئے ہیں، وہاں 3-3 4-4 5-5 سی کی معصوم بچیوں کا اغوا ہو رہا ہے۔ یہ سندھ میں ہو کیا رہا ہے؟ لیکن آج کیونکہ ہمارا یہ موضوع نہیں ہے، اس پہ پھر کبھی بات کریں گے۔ آج ہم جو بات کرنا چاہ رہے تھے وہ یہی تھی کہ ناظرین کہ اب ملک کی سیاست جو ہے وہ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گئی ہے، اور دونوں بڑی پارٹیاں، عمران خان کی تحریک انصاف، خصوصی طور پہ عمران خان، اور 14 سیاسی جماعتیں، اور خصوصی طور پہ کہہ لیجئے کہ موجودہ حکومت، وہ اپنے آخری پتے کھیلنے کے لیے بالکل تیار بیٹھی ہیں، اور اسی مہینے کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ ناظرین، کیا ہوگا آپ بھی منتظر ہیں، میں بھی دیکھنے کا منتظر ہوں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔